اس میں شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی امیدواروں کی تعداد اس وقت سب سے زیادہ ہے اور انہی کو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے حکومت بنانی چاہیے، مگر سیاست کتابی باتوں سے نہیں، زمینی حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آزاد کی حیثیت سے لڑنا مجبوری صحیح، مگر آزاد کو پارٹی مانے گا کون؟ نتیجہ واضح ہے کہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی کتنی ہی خراب صحیح، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نون لیگ ہی ہے، اور کامیاب انتخابی مہم چلانے والے بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کو دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھارا ہے۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا؟ عام صورتحال ہوتی تو شاید یہ بالکل واضح تھا کہ میاں نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوتے اور بلاول بھٹو ایک بار پھر وزیر خارجہ بنتے۔ کچھ اور اہم وزارتیں بھی پیپلز پارٹی کو مل جاتی، وفاق میں چند وزارتیں ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف کو دے کر کام چلا لیا جاتا۔ اب صورتحال مختلف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو کنگ میکر کے طور پر ابھری ہے، اس کی پوری انتخابی مہم نواز شریف کے خلاف رہی تھی۔ نون لیگ اگر نواز شریف ہی کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرتی ہے تو بلاول بھٹو کے لیے ان کا وزیر بننا سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ بلاول بھٹو سیاسی ایڈجسٹمنٹ پر تیار ہو کر لاکھ کہیں کہ یہ نواز شریف وہ نواز شریف نہیں رہے، اب ان کی پالیسیاں مختلف ہوں گی، مگر اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لمحوں میں میمز کا طوفان آ جائے گا جو پیپلز پارٹی کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچائے گا۔ انتخابی مہم میں کی گئی ساری محنت اکارت جائے گی۔ کہتے ہیں ساکھ برسوں میں بنائی جاتی ہے اور مٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ شاید اسی لیے پیپلز پارٹی کے کئی سرکردہ رہنما بلاول بھٹو کو یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں، جارحانہ اور مؤثر اپوزیشن کر کے پیپلز پارٹی کی ساکھ مزید بہتر بنائیں تاکہ پی ٹی آئی کو کمزور کیا جا سکے اور اگلے الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن کے قریب پہنچا جائے۔ یہ رہنما شاید بھول گئے کہ سیاست کے پہلو میں دل نہیں ہوتا، سیاست کا مطلب اقتدار بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار بھی اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی تگ و دو میں ہیں۔ پہلا قطرہ گر چکا ہے، اب انتظار ہے کہ کب بوندا باندی اور پھر بارش شروع ہو جائے گی۔ آزاد جانتے ہیں کہ حکومت جانے کے بعد سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ان میں سے کتنے ہیں جو ممکنہ طور پر اگلے 5 سال یہ سلوک بھگتنے کو تیار ہوں گے۔ ایسے میں جو الیکشن کی معروضیت پر سوال اٹھا رہے ہیں ان کے دلائل بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ آخر ایسا کیوں ہوا کہ ایم کیو ایم جس کی انتخابی مہم بھی بھرپور طور پر نہ چلی ہو، اسے 17 نشستیں مل گئی ہوں، کراچی کا میدان مار لیا ہو اور پی ٹی آئی کے حامیوں کا صفایا ہو گیا ہو؟ مثل مشہور ہے کہ مارتے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، کہتے کا منہ نہیں پکڑا جاتا۔ الیکشن نتائج پر اعتراض تو ہوں گے، کیونکہ الیکشن سے پہلے جو کچھ کیا جا رہا تھا اسی سے واضح تھا کہ آگے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی 5 سال اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کرتی ہے تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ اس عرصے میں کتنے ہی ہوں گے جنہیں ضرورت آ گئی ہوگی اور وہ کسی نہ کسی کے بولیے پر چل پڑے ہوں گے۔ آخر الیکشن اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں ہوتا نا، وزارت یا عہدہ لینے ہی کی خاطر لڑا جاتا ہے۔ یہ بھی کہ اگلے الیکشن سے پہلے کیا ماحول بنایا گیا ہوگا اور وہ نتائج پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔ اس مخمصے کا آسان حل یہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اور بے نظیر بھٹو سے تاریخی میثاق جمہوریت کا پاس رکھتے ہوئے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم نامزد کر دیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا موقع ہوگا جو شاید سنہری حروف میں لکھا جائے۔ ساتھ ہی آصف زرداری کو چاہیے کہ وہ میاں نواز شریف کے اس غیر معمولی اقدام کا لحاظ کرتے ہوئے مرکز میں اہم ترین وزارتیں نون لیگ کو سونپیں تاکہ میاں شہباز شریف کو بھی ان کی محنت کا پھل مل سکے۔ ساتھ ہی مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی تجویز پیش کریں۔
ایک تجویز یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ نصف مدت کے لیے نون لیگ اور بقیہ مدت کے لیے پیپلز پارٹی لے لے۔ اس صورت میں اگر بلاول بھٹو پہلے وزیر اعظم بنتے ہیں تو دوسری مدت کے لیے نواز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی معاہدے کے تحت اس پر عمل کی پابند ہوگی۔ ان پہلے 2.5 برسوں میں مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا کر ان کے ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر میاں نواز شریف نہ صرف صوبے بلکہ ملک میں اپنی پارٹی کی ساکھ کو پوری طرح مضبوط کر سکیں گے۔ اگر وہ چاہیں تو نصف مدت کے بعد خود وزیر اعظم بنے۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کی طرح اب آصف زرداری آگے بڑھیں اور مریم نواز کو بقیہ مدت کے لیے وزیر اعظم نامزد کر دیں۔ اس صورت میں میاں نواز شریف یا شہباز شریف صدر کے عہدے پر بھی فائز ہو سکتے ہیں، یا اس پر بھی ایک مدت تک رہنے کا سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ آصف زرداری کی دوراندیشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی پیچھے ہٹ کر بلاول بھٹو کو جگہ دے چکے ہیں۔ نون لیگ کا مطلب ہی نواز شریف ہے، ان کے لیے انتخابی مہم کے دوران پیچھے ہٹنا مناسب نہیں تھا۔ شاید سیاسی بساط پر مریم نواز کو آگے بڑھانے کا یہی وقت ہے۔ ویسے بھی مریم کوئی بھی فیصلہ نواز شریف کی مرضی کے مطابق ہی کریں گی۔ روبینہ ظفر، پرزم نیوز۔